نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اپنا پیغام ہمارے پاس، بندوں کے پاس پہنچایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ لوگ میرے بارے میں جو سوال کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جو سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت قریب ہوں۔ یہاں تک فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے جو شہ رگ ہے نا یہاں گلے والی، اس سے بھی زیادہ قریب اللہ ہے۔ لیکن آدمی اگر اپنا سبق بھولا ہوا ہو، بعض مرتبہ انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے اور وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے میری وہ چیز کہاں، پھر اس کو یا وہ ہوئے تو ہاتھ میں ہی ہے، تو یہ انسان کی غفلت ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان وہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے یا اس کے سامنے ہے یا اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو آدمی بھول جاتا ہے، اور جب وہ نظر آتی ہے فوراً سوچتا ہے ہو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ میرے بارے میں جو سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کو جو آدمی پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور خود اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ انسان کتنا بھی پریشان ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر وہ حقیقت میں تنہائی میں اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے، دل میں اللہ کا تصور پیدا کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور اپنے سامنے اللہ کو موجود سمجھ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا دعا کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہت ساری شرائط ہیں، اگر آدمی کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، بدن پر لباس حرام ہو، پھر تو دعائیں سروں سے اوپر نہیں جاتی، لیکن اگر ان تمام کے ساتھ آدمی دعا کرتا ہے تمام چیزوں کو چھوڑ کر تو انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کسی سے سوال کرتا ہوا ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ سے سوال کرتے ہوئے جھجک محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اپنا دکھڑا اللہ کے علاوہ سنائے گا کسے؟ آدمی اگر کسی کو اپنا دکھڑا سناتا ہے تو سامنے والا معلوم نہیں کس نیت سے، کس مزاج سے اس کی بات کو سنتا ہے، وہ دل ہی دل میں ہنس رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یہ یقینی طور پر وہ آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آدمی جب اس سے لو لگاتا ہے، حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کو پکار رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ سے اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، کوئی اور نہیں ہے، اور میں اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ میرا تیرے سوا ہے بھی کوئی نہیں، اور میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے تیرے علاوہ کوئی عطا کر بھی نہیں سکتا، اور میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اگر اپنی ضرورت رکھوں گا تو میری ذلت ہے، رسوائی ہے، یا اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دور تشریف فرما تھے، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، وہ آدمی دعائیں مانگ رہا ہے، اس سے کہو کہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ مانگی اس ڈھنگ سے رہا ہے، اس کے الفاظ ہی اس ڈھنگ کے ہیں، محبت بھرے الفاظ سے اپنے اللہ کو پکار رہا ہے۔ بھلا ایک آدمی کے پاس اگر کوئی آدمی جاوے اور وہ سخی ہو تو آدمی خالی لوٹاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ یار میں سخی ہوں، بڑا آدمی ہوں، اور میرے پاس یہ لوگ سوال لے کر آئے، بھلا میں کیسے لوٹاؤں؟ وہ خالق کے کائنات، ساری چیزوں کا خالق مالک، ہمارا پالن ہار، جس کا نام ہی رب ہے، رب کے معنی پالن ہار کے ہوتے ہیں، پالنے والے کے ہوتے ہیں،
تو وہ انسان کو کیسے لوٹا سکتا ہے؟ لیکن انسان اللہ سے جامع کلمات میں تنہائی میں ایک مرتبہ رو کر گڑ گڑا کر رونے کی حالت بنا کر کم سے کم مانگ کر تو دیکھے، اس کے دل کو سکون نہ ملے تبھی کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے ہم کلامی کے لیے، کہ ایک آدمی راستے میں مل گیا، کہنے لگے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اللہ سے ہم کلامی کے واسطے کہ اچھا میری بھی کچھ ضروریات ہیں، مجبوریاں ہیں، ایک درخواست میری بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کر دینا تاکہ میری دعا میری درخواست اللہ قبول فرما لے۔ کہا کہ بولو کیا؟ کہ میری 4 شرطیں ہیں، 4 میری دعائیں ہیں، 4 تمنا ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نابینا ہوں، میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے، میں بینا ہو جاؤں۔ اس کا یقین دیکھنا آپ، ہم لوگ تو کہاں پہنچتے ہیں یقین کے ساتھ؟ ڈاکٹروں کے پاس، لیکن وہ بندہ کس سے؟ اللہ سے۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میری عمر لمبی ہو جائے اور مجھے صحت مل جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میری شادی بھی ہو جائے۔ چاروں دعاؤں میں اس نے گویا کہ ساری زندگی مانگ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور ہم کلامی کے وقت اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ کو جو نابینا بندہ مجھے ملا تھا وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ جا کر کہو کہ چاروں کو چھوڑ کر کوئی ایک دعا مانگ لے، اس کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی، ایک دعا مانگ لے کوئی سی بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ بھائی وہ تو اللہ کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ ایک دعا مانگ لے۔ وہ تھا دیہاتی، اس نے کہا کہ اچھا چلو پھر ایسا کرو 3 کا تو تم مارو لٹ، ایک ہی تم دعا قبول کرا دو۔ کیا؟ کہ اللہ سے یہ دعا قبول کرا دو کہ اے اللہ تیرا بندہ اپنے پوتے کو سونے کے تھال میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے باتیں، راز و نیاز کی باتیں۔ اے اللہ تیرا بندہ اپنے پوتے کو سونے کے تھال میں کھانا کھانا دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، ساری چیزیں ایک لفظ میں اس کو مل گئی۔ مثال کے طور پر پوتے کو کب دیکھے گا؟ جب اس کی آنکھیں ہوں گی، اندھا تھوڑی دیکھ لے گا۔ پوتے کو کب دیکھے گا؟ جب اس کی شادی ہو جائے گی، بس شادی کے بعد تو اس کے پوت اور پوتے ہوں گے۔ اور پوتے کو کب دیکھے گا؟ جب اس کی صحت بھی ہوگی اور لمبی عمر اسے ملے گی۔ اور سونے کے تھال میں کھاتے ہوئے کب دیکھے گا؟ جب مالدار ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ سے جب آدمی تنہائی میں باتیں کرتا ہے نا، ہمیں تو تنہائی میں فرصت نہیں ملتی، ہمارا تو تنہائی میں پکا دوست، پکا یاڑی، پکا موبائل ہے، یا ہماری اپنی زندگی کی الجھنیں ہیں، یا تو ہم حساب کتاب میں ہیں یا پھر موبائل ہے دل لگانے کے لیے۔ نیند نہیں آ رہی، موبائل اٹھا لو چلو۔ ارے بھائی اگر موبائل کوئی سوال کا جواب دینا، کوئی آپ کو تحریر لکھنی ہے، کسی کو آپ کو کوئی پیغام دینا ہے، تو موبائل اس لیے تو ہے، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی راتوں کو کالی کریں، اپنا وقت ضائع کریں، اپنے دماغ کو خراب کریں، اپنی آنکھوں کی نظر کو ختم کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس چیز کی لذت کو محسوس کریں اور اس چیز پر ہم آئیں کہ تنہائی میں اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر 2 رکعت 3 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے لو لگائیں اور اپنے مسئلے اللہ سے حل کرائیں، اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو آدمی دعائیں نہیں مانگتا، اللہ رب العزت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادتوں کا مغز ہے دعا۔ اور ایک جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی سمجھیں، بس پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادام ہوتا ہے، بادام کے اوپر ایک خول ہوتا ہے بڑا مضبوط، اور مضبوط خول کے اندر گری نکلتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کو خول نہ چڑھائیں تو گری اس کو کیڑا فوراً لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بادام اگر کمزور ہو تو ان میں کیڑا بہت جلدی لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس گیری کی حفاظت کے واسطے بڑا محفوظ طریقے سے، بعض مرتبہ تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہتھوڑے سے توڑنا پڑتا ہے، تو اتنا مضبوط خول چڑھایا ہے۔ تو اب آدمی سوچے کہ خول زیادہ ضروری ہے یا بادام کی گیری زیادہ ضروری ہے؟ بادام کی گیری کو محفوظ رکھنے کے لیے خول ضروری ہے، اور خول کو ہٹا کر اس کی حفاظت کے لیے، چونکہ اندر جو اصل چیز ہے وہ اس کی گیری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہماری جو تمام عبادات ہیں وہ خول ہیں، اور ان عبادات میں جو دعا ہے وہ اصل گیری ہے۔
خول بھی ضروری ہے اور گیری بھی ضروری ہے، لیکن ہمیں طاقت جو ملے گی وہ بادام کی گیری کھانے سے ملے گی، خول کھانے سے نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام سے انشاءاللہ انسان کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اور ہم تمام کو عمل کے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔